یہ بسنت کا کھیل جو ہے یہ ایک ثقافت نہیں ہے، کوئی موسمی تہوار نہیں ہے، اس کے پیچھے 200 سال کی ہسٹری ہے جو ہم سے چھپائی جا گئی ہے۔ شاید ہی کسی بندے کو یہ معلوم ہو، شاید ہی۔ یہ ایک ہندو تہوار، اس کا نام تھا وسنت پنچمی، ہندو تہوار تھا یہ۔ اور آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے 1700 کی ہجری میں سیالکوٹ کے ایک علاقے میں مسلمان ہندو اکٹھے رہتے تھے، اور اس وقت کے رواج کے مطابق ایک مسجد میں مدرسہ لگتا تھا، وہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے تعلیم حاصل کرتے، دینی اور دنیاوی تعلیم۔ یہ ایک ہندو تہوار ہے۔ ایک ہندو تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھا بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا تھا مدرسے میں۔ حقیقت رائے اس کا نام تھا۔ 15-16 سال 17 سال اس کی عمر تھی، اور اسی عمر میں اس کی شادی ہو چکی تھی ایک سکھ لڑکی کے ساتھ۔ مدرسے میں پڑھتے پڑھتے مسلمان بچے کے ساتھ اس کا کوئی تکرار ہوا دینی بات پر، بات بحث و مباحثے میں پڑ گئی۔ بحث کرتے کرتے اس نے معاذ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ دونوں باپ بیٹی کی شان میں گستاخی کرتی۔ وہاں پر مسلمانوں میں مشتعل ہو گئے، اس کو پکڑا گیا، اس پر کیس چلایا گیا، لاہور عدالت میں لایا گیا، اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس وقت کے ہندوؤں اور سکھ دونوں مل کر، کیونکہ ہندو اس کا خاندان تھا اور سکھ جو تھا اس کا سسرال تھا، یہ دونوں مذاہب کے لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف احتجاج کرنا شروع ہو۔ اور یہ ایک سکھ مورخ نے، تاریخ دان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس وقت مغل بادشاہ کی حکومت تھی، یہ اس نے سکھ تاریخ دان نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ پھر اس کو سزائے موت ہوئی گئی۔ یہ سارے ہندو اور سکھ مل کر اس وقت کے گورنر زکریا خان کے پاس گئے کہ ہمارے ہندو کو چھوڑ دیا جائے، اس بچے کو، حقیقت رائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک صورت میں معاف کر سکتے ہیں، اگر یہ اپنے مذہب سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جب بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اپنے مذہب سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس میں اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس نے کہا جی میں اپنا دھرم نہیں چھوڑ سکتا، اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر اس گورنر زکریا خان نے اس کی سزائے موت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سزائے موت کے آرڈر پر سائن کر دیے، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ پھر ہندوؤں نے اس کو مذہبی رنگ دے کر اپنا اس کو ہیرو بنا دیا کہ اس نے اپنے دھرم کے مطابق بہت اچھا کام کیا ہے، اپنی جان قربان کر دی اپنے مذہب پہ، اپنا مذہب نہیں چھوڑا، اپنے مذہب پہ شہادت کر لی، ان کے مطابق شہادت دے دی، مذہب نہیں چھوڑا، یہ ہمارا ہیرو ہے۔ پھر اس کی یاد میں ایک یادگار بنائی گئی۔ یہ بھگوان پورہ سے آگے گوڑے شاہ علاقہ ہے، وہاں کوٹ خواجہ سعید قبرستان کے پاس کھوجے شاہ اس کا پرانا نام علاقے، قبرستان کے ساتھ اس کی یادگار بنائی گئی، آج بھی موجود ہے۔ اور اس کو جو پھانسی دی گئی، سزا دی گئی، پہلے اس کو ایک پلر پہ باندھ کے کوڑے مارے گئے، پھر اس کی گردن کاٹ دی گئی تلوار کے ساتھ۔ وہ جس جگہ پہ دی گئی تھی وہ تھا ایک سکھ کالج، بعد میں پھر ادھر انہوں نے مندر بنایا گیا اس کی یاد میں۔ پھر اس کے چاہنے والوں نے اس کی یاد میں، کہ انہوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا، تو اس کی یاد میں کہ ہمارے ہیرو نے اپنی جان قربان کر دی اپنے مذہب پہ، تو انہوں نے اس کی یاد میں یہ پھر لاہور میں، پنجاب میں یہ بسنت میلہ قائم کرنا شروع کر دی۔
پھر وہ اس کالج کو انہوں نے مندر میں کنورٹ کیا، جو کہ مندر بھی نہ چل سکا۔ پھر پاکستان بننے کے کچھ سال بعد وہ کالج بھی ختم ہو گیا، مندر بھی ختم ہو گیا، اور اس کی جو جگہ تھی وہ آج جو ادھر یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی UAT، اس کی میں داخل کر دی گئی وہ جگہ۔ تو اس بندے کی یاد میں یہ میلہ سجایا جاتا تھا ہر سال، جس کو بعد میں کچھ لبرل اور لوگوں نے اس کو موسمی اور ثقافتی تہوار کا نام دے دیا۔